بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. لاؤنج میں خوش آمدید. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مائنڈ سائنسز کے لوگ جو ہیں انہوں نے آج یہ سبجیکٹ چنا ہے مہنگائی مار گئی. بات یہ ہے کہ جی مہنگائی ہمارے معاشرے کا ایک ایسا ناسور بن چکا ہے یا ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ جس نے ہمارے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا ہے. میں ایک پبلک فگر ہوں, روز لوگوں سے ملتا ہوں, مہینوں میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں. ان کی زندگیوں پر جو اثرات ہیں مہنگائی کے, جہاں پرچیزنگ اور بائنگ پاور ختم ہو چکا ہو, اس سے کیا ہوتا ہے ان کی لائف میں, ان کی نفسیات پر, ان کے اخلاقیات پر, ان کی کوالٹی آف لائف پر. اس لیے ہم نے چاہا کہ اس موضوع پہ آج اور کل 2 دن ہم بات کریں گے. مگر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی میں اس مہنگائی کی وجہ سے کیا اثرات پڑے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب آپ ہمیں فون کر کے بتائیں گے کہ ہماری زندگی پہ یا میری زندگی پر اس مہنگائی کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے, تو دوسرے سننے والے ہمارے ناظرین بھی اس کو کنیکٹ کر سکیں گے, جان سکیں گے. میں کئی سال پہلے USA میں تھا, وہاں میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی, اور وہ بات یہ تھی کہ انفلیشن یعنی مہنگائی جو ہے وہ انفلیشن از وین یو آر پیئنگ $15 for a $10 haircut for which you used to pay $5 when you had hairs. یعنی جب آپ کے بال تھے اس زمانے میں آپ $5 دیتے تھے, اور آج اس بال کاٹنے کو $15 دے رہے ہیں جبکہ قیمت ہونی چاہیے $10. کہنے کا مطلب ہے کہ پروپورشنلی مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے ہماری زندگی میں کہ اس کا کوئی پروپورشن نہیں ہے. 1980 میں USA میں رہتا تھا. مجھے یاد ہے کوارٹر یعنی 25 سینٹ میں کافی کا ایک کپ ملتا تھا. میں گھر پہ تو چائے بنا کے پیتا تھا, باہر میں کافی پی لیتا تھا. پچھلے سال میں پھر USA میں تھا. 1980 اور 2011 یعنی 31 ایئرس کے بعد آج وہاں پہ ایک کھوکے کے پاس یا کھوکے پر کافی کا وہی کپ جو میں 25 سینٹ میں پیتا تھا وہ $1 کا ہے. یعنی صرف 4 گنا مہنگائی بڑھی ہے, 4 times more in 31 years. ہمارے ملک میں کوئی حساب نہیں ہے. جب مہنگائی بڑھتی ہے اور انسان چیزیں پرچیز نہیں کر سکتا, خرید نہیں کر سکتا, تو مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف پر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ تیل سستا خریدیں گے, گھی سستا خریدیں گے, کوشش کریں گے کپڑے بھی سستے مل جائیں. یہ تمام چیزیں ایونچولی آپ کی صحت پر اثر انداز ہوگی, کیونکہ ہمارا ہیلتھ ٹی وی ہے اور ہمیں صحت کی بڑی فکر ہے, چاہے صحت آپ کی جسمانی ہو, صحت آپ کی ذہنی ہو. اور ایونچولی جب مہنگائی بڑھتی ہے اور اخلاقیات آپ کے قدریں اور اخلاقیات سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, تو انسان جرائم کے راستے پہ جاتا ہے, انسان برے کاموں کی طرف جاتا ہے. جینا تو ہے, پیٹ کو پالنا ہے. اگر ویسے نہیں ملے گی نوکری اور یا مہنگائی بہت زیادہ اور گزارا نہیں ہوگا تو انسان چھیننا شروع کرتا ہے, تو تب جا کر اس کی جو روحانی صحت ہے وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے. مہنگائی کا کیا اثر ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, ناظرین دیکھیے ہمارا یہ پیکج. آفس ہے سر, غریب آدمی ایک جو مزدور آدمی ہے وہ ایک وقت کا چولہا بھی نہیں جلا سکتا اپنا. سر اس میں بڑی پریشانی ہے, کس لیے کہ ہماری حکومت سوچتی نہیں ہے, بس مہنگائی پہ مہنگائی. تو ہمارے جو ہے نا کافی مہنگائی نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا کریں, مہنگائی نے تو بھائی یہ کمر توڑی ہوئی ہے انسان کی. میری سمجھ میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا ہے, ہم تو توکل اللہ چل رہے ہیں بھیا. مہنگائی کی وجہ سے میرے بھائی آج کل لوگوں کا گزارا ہو نہیں رہا. لوگ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں, وہ پریشان ہیں. گورنمنٹ اس بارے میں کسی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مفادات میں لگی ہوئے, اور جو ہے نا ہر طرح سے جو ہے نا عوام پس رہے ہیں. کیا کریں, مہنگائی میں کھائیں کس طرح اور بچوں کو کس طرح پالیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کی ویکسینیشنز وغیرہ کتنی مہنگی ہو گئی ہیں. آج کل ڈاکٹرز کی فیسیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, بہت مہنگائی ہو گئی ہے, بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ. ہر لوگ بہت پریشان ہیں, صرف ہم نہیں, ہر لوگ بہت پریشان ہیں. آج کل غریب آدمی کی کاسٹ جو ہے وہ پرچیزنگ پاور اس کا بالکل ختم ہو گیا. جو چیز پہلے ہم 300 روپے کی بیچتے تھے آج وہ 400, 450, 500 روپے کی بک رہی ہے. تو غریب آدمی کہاں سے خریدے گا؟ آج کل سیلری جو ہے وہ بیچارے 5000, 6000, 7000 روپے کماتا ہے, وہ پرچیزنگ پاور سے کہاں سے نکلی؟ ابھی ملک ایسا ہو گیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. دیہڑی پوری نہیں ہو سکتی, ادھر لائٹ کام بھی اتنا نہیں ہے, کیا کریں. عوام تو پسنے کے لیے ہے, پس رہی ہے.
अल्लाह नेक समझ और हिदायत दे हुक्मरानों को भी और आवाम को भी, दोनों को भी। जैसे आवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। ये है कि खाने पीने की महंगाई तो है, लेकिन हमने महंगाई जो है ना अपने तौर तरीके से की हुई है। देखें, शरीयत के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो हमारा गुज़र बसर बिल्कुल अल्लाह पाक ने वायदा किया है वो देगा हमें, और हमें दे रहा है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमसे ये ऐसा कोई वायदा नहीं किया कि हम अय्याशियों में पैसे खर्च करें। हमें महंगाई इसीलिए लगती है, अगर आज हम सलात व सुन्नत के मुताबिक अगर अपनी ज़िंदगी गुजारें और जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम है उसके मुताबिक गुजारें, तो मैं समझता हूँ अगर अल्लाह पाक ने एक रोटी दी है ना तो उसमें भी हम शुक्र सब्र करके गुजारा कर सकते हैं। घिसा पिटा सा सवाल हो गया मेरे बच्चा। पुरानी बात हो गई महंगाई, कोई नई बात करो, कुछ नहीं होने का। आजकल के दौर के अंदर गरीब आदमी, मिडिल तबका तो पिसा हुआ है और नेचुरली आदमी पिसा हुआ है। हर चीज़ महंगाई है, जो भी आदमी है ना जाए कहीं भी जाए महंगाई है। 5-6 हज़ार में गुजारा कहाँ होता है? क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब के हाथ पांव कटे हुए हैं इस महंगाई के आगे, और ये है कि इज्जत से टाइम भी पास करना है, जो कि बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी हमारे एक वो जानने वाले हैं, यूसुफ भाई नाम है उनका, गारमेंट्स की फैक्ट्री उनकी बहुत बड़ी उधर यूके स्टाफ पे, तो अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है उनका। तो वो सैलानी में 3 बकरे दे के आए हैं कि अल्लाह करे जी ये हुकूमत जाती रहे। क्या कहें नाजरीन, बाज़ दुख ऐसे हैं जिसका पता नहीं हमारे पास इलाज है कि नहीं। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कॉल करें, अपने दुख को हमारे साथ शेयर करें, अपने प्रॉब्लम शेयर करें महंगाई के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, हम अभी गए अभी आते हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है सर। गरीब आदमी एक जो मजदूर आदमी है वो एक वक्त का चूल्हा